ہمارے ساتھ موجود ہے صوبائی وزیر سعید غنی صاحب. ان سے معاملے پہ ذرا ان کی بھی سنگن لیتے ہیں کہ یہ کیا سچویشن ہے. السلام علیکم سعید صاحب. جی وعلیکم السلام. سعید صاحب، یہ بڑا اس وقت سوشل میڈیا پہ معاملہ گرم ہوا ہے. یہ 2 حضرات جن کا پیرامیڈک سے ہیلتھ ورکر سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ویکسینیٹ ہوئے ہیں. آپ کے پاس کچھ اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ جو بیسک چیزیں اس کا مجھے معلومات ہیں. یہ جب چیزیں سامنے آئیں میں تو اس کو فوری طور پر دیکھا گیا اور جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو چیک کریں کہ وہ ہیلتھ ورکرز ہیں کہ نہیں اور ان کو یہ ویکسینیشن ہونی ہے ان کی، تو ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا اور انکوائری بھی آرڈر کر دی گئی ہے. صحیح. لیکن جس انداز سے بدقسمتی سے فیڈرل گورنمنٹ اس کو پلے کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت غلط بات ہے. اگر تو سندھ حکومت اس میں ملوث ہوتی یا پھر ہم نے کوئی اس کو مس یوز کرنا ہوتا تو شاید میں لگوا لیتا یا میری اپنی فیملی میں سے کسی کو لگ جاتی. میری مدر خود 70+ ہیں، ان کو لگ جاتی. اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ویکسینیشن ہو جائے، وہ کروا لیتے. لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. جن 2 افراد کا حوالہ دیا جا رہا ہے ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے یا صوبائی حکومت سے ایسا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اب انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی کی ہوگی، کہیں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چھپائی ہوگی، کسی اور کی آئیڈینٹیفیکیشن استعمال کی ہوگی، کوئی ایسی چیز کی جس کی انکوائری کر رہے ہیں. لیکن اب اس کو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے استعمال کرنا زیادتی ہے. چیزیں اس طرح ہوتی ہیں، لیکن اگر حکومت اس میں انوالو ہو یا حکومت نے خود کسی کو کہا ہو کہ جناب یہ 2 افراد ہم بھیج رہے ہیں، 4 بھیج رہے ہیں، ان کو ویکسین لگا دیجئے، تو پھر شاید ہم ذمہ دار ہیں. لیکن جیسے ہی سامنے آیا یہ واقعہ، ہم نے جن کی ذمہ داری ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے بھی انٹینشنلی کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور کے نام پر آ گئے ہوں جن کو بلایا گیا ہو، تو وہ تحقیقات جب ہوگی تو چیز سامنے آ جائیں گی. لیکن اس میں انٹینشنلی گورنمنٹ کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی ہے کہ ہم مس یوز کریں اس ویکسین کو. سعید صاحب، پہلی بیچ میں 5 لاکھ ڈوزز پاکستان پہنچے ہیں، اور اگر ہم نمبرز کی بات کریں تو سندھ دوسرے نمبر پہ ہے ان ٹرمز آف پازیٹیو کیسز. صوبہ سندھ کو کتنی ویکسین دی گئی ہے اس وقت تک؟ دیکھیں یہ کوئی اراؤنڈ 80,000 سے کچھ اوپر ہیں. ابھی 81,000 ہے، 84,000 ہے، اس طرح کا نمبر ہے. صحیح. اور یہ بیسیکلی ابھی تو جو پیشنٹس ہیں ان کو تو لگنی نہیں ہے. جو ہیلتھ ہمارے ورکرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، یا ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے، ان کو لگائی جا رہی ہے. سر، تو پرائیویٹ ہسپتالوں کے بھی جو ڈاکٹرز پیرامیڈکس ہیں وہ حکومت سے ہی رابطہ کریں گے، اینڈ یہ خاص انہی آؤٹ لیٹ سے ہی لگائی جائے گی جو حکومتی ادارے ہیں؟ جی، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں پلیسز، اور اس کا ایک طریقہ کار بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کا پورا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. جیسے ہی وہ CNIC نمبر ڈالتے ہیں تو اس کا پورا پروفائل آ جاتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے، کہاں پر وہ پوسٹڈ ہیں، کس پوزیشن پر ہیں. وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اسی نمبر پر وہ ایک SMS بھیجتے ہیں اور اس کے بعد ویریفیکیشن کر کے اس کو پھر یہ لگائی جاتی ہے. صحیح صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، آپ صوبائی وزیر تعلیم ہے، تعلیم سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے سوالات ہیں. پہلا سوال تو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جو ہماری ترجیحات ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہیلتھ ورکرز آئے گی، پھر بزرگ افراد کو، اس لسٹ میں ہمارے ٹیچرز اور فیکلٹی ممبرز شامل ہیں؟ بیکاز بہت سارے ممالک میں آپ دیکھیں ٹیچرز کو پرائیورٹی لسٹ میں رکھا گیا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ دیکھیں آگے چل کر تو بالکل ہم بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن کو یہ پرائرٹی پہ لگائیں گے. لیکن ابھی جتنا لمیٹڈ نمبر ہمارے پاس موجود ہے ویکسینز کا، اس میں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہیلتھ ورکرز کو ہم چھوڑیں یا ان کے ساتھ کسی کو ملا لیں. ٹاپ موسٹ پرائرٹی تو ہیلتھ ورکرز ہیں. اس کے بعد جب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اور کتنی ویکسین اویلیبل ہوتی ہیں، اس میں یقیناً ہم پرائرٹائز کریں گے کہ کن کن کو وہ لگانی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو ینگ لوگ ہیں، جو کسی ایسے شعبے سے وابستہ نہیں ہے جہاں کا ایکسپوجر ہو، ان کو پھر بعد میں لگایا جائے گا. لیکن ٹیچرز کو بالکل پرائرٹی پہ لگنی چاہیے. لیکن یہ سارے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس اویلیبل ویکسین کتنی. بالکل. سعید صاحب، سنگولر نیشنل کریکولم کے بارے میں سوال کرنا چاہوں گی. سندھ کی کافی ریزرویشنز ہیں، سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس کو کہا بھی ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا یہ نیشنل کریکولم سندھ میں لاگو ہوگا؟ نہیں جی، اس وقت تو نہیں ہوگا.
جی دیکھیں، ایک بنیادی چیز ہے جو میں شفقت محمود صاحب کو بھی کہہ چکا ہوں، اور جہاں جہاں بات ہوتی ہے بالکل پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کیریکولم جو اس وقت ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے، صحیح، اور وفاقی حکومت کا یہ کام نہیں ہے۔ اب اگر سنگل نیشنل کیریکولم کی وہ بات کرتے ہیں تو ہم نے پہلے ہی کہا کہ اگر ان کیس، میں یہ فور دی سیک آف دا آرگومنٹ کہہ رہا ہوں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ ایک بہت ہی ایک زبردست قسم کا کیریکولم ڈیولپ کر لیتی ہے اور ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اگر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تب بھی یہ اختیار ہم فیڈرل گورنمنٹ کو نہیں دیں گے کہ وہ نوٹیفائی کریں اور صوبہ سندھ کے اوپر وہ نافذ کریں۔ صحیح، ہم اس کو اڈاپٹ کر لیں گے اور ہم خود نوٹیفائی کر لیں گے کہ جناب اب کیریکولم یہ ہوگا۔ اب یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہم کتنا اسے جو ہے اتفاق کرتے ہیں۔ سر، کوئی ویسے ریزرویشنز ہیں، آپ نے کیسا پایا ہے؟ اس پہ کئی لوگوں کی مختلف قسم کی ریزرویشنز اور تنقید ہے۔ سنگل نیشنل کریکولم میں کوئی ایسا کلیدی نقطہ، کوئی ایسا کی پوائنٹ جس سے سندھ اگری نہیں کرتا اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ یہ وفاق کی طرف سے آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں ہیں جی، انہوں نے جو چیز بھی کیریکولم جب ڈیولپ کیا تو اس میں ہم نے ان سے کہا کہ ہم سے شیئر کریں ڈیٹیلز، وہ چیزیں آئیں۔ پھر صوبہ سندھ میں جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایک کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ بنائیے جی، کہ جو ہمارے پاس ہم نے جو کام کیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت سارے لوگ اس بات کو مانتے بھی ہیں کہ 2006 میں ایک نیشنل کیریکولم بنا، اور پھر جب یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈیوالو ہوا تو وہ 2006 کا سنگل نیشنل یا نیشنل کیریکولم کے لیے جو تھا وہ صوبوں کے پاس چلا گیا، اور اسی کی بیس پر صوبوں نے فردر ڈیولپمنٹ کی۔ صوبہ سندھ نے اس میں زیادہ بہتر کام کیا ہے اور ہم نے کافی چیزیں اس کے اندر امپروو کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب یہ چیز ہمارے پاس آئی جو انہوں نے ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا تو ہم نے اس پہ کمپیریٹو جو اسٹڈی کروائی۔ اچھا، اس میں کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں کچھ چیزیں بہتر ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ ان چیزوں کو ہم اڈاپٹ کر لیں گے، لیکن آپ کے کسی خط کے حوالے سے اس کو ہم نہیں کریں گے نافذ۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پورے کا پورا ہم اپنے پر نافذ کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ دو چیزیں آپ کو بتاؤں جس پہ ایک چیز تو ایگری کر گئے ہیں۔ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ساری چیزیں جو اردو میں پڑھائی جائیں گی، ہم نے انہیں بتایا کہ جی ہمارے یہاں تو کوئی مور دین 60-70% جو ہے وہ سندھی میں پڑھایا جاتا ہے، تو یہ ہم کیسے کریں گے کہ ان کو اردو میں کر لیں؟ تو پھر ان کو اندازہ ہوا کہ جی یہ کام یہاں نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی جو ریجنل لینگویجز ہیں اس کو آپ کر لیجئے، وہ ہم نے کیا۔ پھر اسلامیات میں انہوں نے جو چیزیں کی ہیں اس میں ہمارا یہ کوئی اعتراض نہیں کہ اسلامیات نہ پڑھائی جائے، لیکن جب چھوٹی کلاس کے بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں تو آپ ان کی جو ذہنی ساخت ہوتی ہے اس کے مطابق اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کتنا تعلیم کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں مختلف سبجیکٹس پڑھنے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ 5 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، اس کو اتنا بوجھ ہم اس کے اوپر ڈالیں کہ وہ تمام جو مضمون ہیں اس کو بیک وقت جو ہے وہ پڑھ سکے، سمجھ سکے اور آگے بڑھ سکے۔ اگر ہم کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر فوکس کر کے یہ کہیں گے نہیں یہ تو تم نے اتنا پڑھنا ہے، تو باقی اس کے جو کوالٹی آف ایجوکیشن افیکٹ ہوگی۔ تو اس طرح ہمارا خیال تھا کہ اسلامیات ہم پڑھا رہے ہیں، آلریڈی پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ کہیں کہ جی اتنے سالوں میں آپ نے یہ پڑھا دینا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوور برڈن ہو جائیں گے بچے اور ان کی تعلیم جو ہے وہ متاثر ہوگی۔ سعید صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی۔ دیکھیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں اکراس دا بورڈ، جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، سرکاری اسکولز ہیں، وہ آپ ان کو اردو میں پڑھائیں گے سوائے انگلش کے اور سائنس کے اور غالباً میتھمیٹکس کی۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسکول جہاں وہ فیملی جو افورڈ کر سکتی ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر انگریزی پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چوائس ضرور دینی چاہیے ان کو کہ ہم یہ کریں۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مجھ سے باہر بھیج دیں گے، ان کے پاس وسائل موجود ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہم اچانک۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سعید صاحب، ہم نے ایک پورا پروگرام کیا تھا کہ لوکل لینگویج میں بچے کو پہلے پڑھانا اہم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ مختلف یعنی 11 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں صوبہ سندھ میں۔ سعید صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی جو کہ حال ہی میں ہونے والی MBBS سیٹس کے متعلق تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹویٹر پہ بھی کافی اس پہ بات رہی کہ وفاقی حکومت نے اس کی سیٹیں کم کر دی ہیں، پنجاب میں کم کر دی، لیکن ساتھ ہی ایک نوٹیفیکیشن سندھ کی طرف سے بھی جاری ہوا کہ صرف 5% MBBS
MBBS اور میڈیکل کی مختلف ڈگریز کی سیٹیں سندھ سے باہر والے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں گی. 95% جو سندھ میں میڈیکل کالجز ہیں اس میں صرف سندھ کے اسٹوڈنٹس ہی پڑھیں گے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کئی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تعصب کی فضا، چھوٹے صوبے فاٹا کی بات کریں، گلگت بلتستان کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ دیکھیں، یہ تو ایک کنٹروورسی ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ جو PNC نافذ کی اور ہم نے اس کو اپوز کیا، انہوں نے جوائنٹ سیشن بلایا، وہ قانون انہوں نے منظور کروا لیا. اس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوئے. جو بچوں کے ایگزامس تھے وہ متنازع ہوئے. اچھا، یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی. جب فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو سینٹرلائز کر دیا پورے ایگزامس کو اور اوپن کر دیا، اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر صوبہ سندھ میں جو میڈیکل کالجز ہیں اس میں جو نظام وفاقی حکومت نے ہم پر مسلط کیا ہے اس کے مطابق ہم چلیں تو کراچی میں اگر کوئی میڈیکل کالج ہے اور ایڈمیشن وہاں لاہور کے بچے لے لیں، اسلام آباد کے بچے لے لیں، کسی اور شہر کے بچے لے لیں، تو یہ زیادتی نہیں ہوگی صوبہ سندھ کے لوگوں سے. ہم نے تو اس بات کو انشور کیا کہ اگر یہ جو نظام حکومت نے نافذ کیا ہے اس نظام سے ہم نے کس طرح اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ صوبہ سندھ میں جو تعلیمی ادارے سندھ کے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں. اگر آپ کراچی کے بچے کو آپ کہیں گے جا کے پشاور کی میڈیکل کالج میں آپ پڑھ لو یا راجستھان کے میڈیکل کالج میں پڑھو یا گیراون پنڈی کے میڈیکل کالج میں پڑھو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے ہم نے صوبہ سندھ میں جو بچے پریشان تھے ان کے اس قانون کی وجہ سے ان کی تعلیم کو صوبہ سندھ میں یقینی بنانے کے لیے یہ ایک صحیح صاحب، آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں. جب ہم بڑے صوبے کی بات کریں، آپ نے بھی یہاں پہ حوالہ دیا لاہور اسلام آباد کا، لیکن جو دوسرے صوبے ہیں جیسے ہم بات کریں بلوچستان، گلگت بلتستان، فاٹا کی، وہاں پہ تو میڈیکل کالجز ہی نہیں ہے. وہاں کا اسٹوڈنٹ تو ریلائے ہی پنجاب اور سندھ کے کالجز پہ کرتا ہے. اگر ان کی یہاں پہ بھی سیٹیں کم کر دیں گے، وفاق بھی سیٹیں کم کر دے گا. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ کالجز لگ بھگ 17.5 لاکھ روپے میں MBBS کی ڈگری کراتے ہیں. تو یہ دوسرے صوبوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اس پہ آپ کا ویسے موقف کیا ہے؟ ایک میں واضح کر دوں. دیکھیں، بلوچستان ہے، بلوچستان ہے، AJK ہے، ان صوبوں کا کوٹا ہے یہاں پر ہر میڈیکل کالج میں، یونیورسٹیز میں. تو وہ کوٹا اپنی جگہ موجود ہے نا، اس میں تو ان کو دیں گے ایڈمیشن. ہم نے وہ کوٹا ختم نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے تو شاید بڑھایا بھی ہے گلگت بلتستان کا. تو جتنی سیٹیں ان کو پہلے ملتی رہی ہیں وہ ملتی رہیں گی، اس پر ہم نے کوئی کمی نہیں کی. لیکن یہ جو 95% ہم نے رکھا ہے کہ سندھ کا ڈومیسائل ہے، وہ ہم انشور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ PNC کے قانون کے بعد جو ایک کنٹروورسی بہت بڑے پیمانے پر کھڑی ہو گئی ہے پورے ملک میں، اس میں ہم اپنے صوبے کے بچوں کا جو ان کی پریشانی ہے اس کو ختم کریں. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب، صوبائی وزیر تعلیم ہمارے ساتھ.